بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تھوڑا تھوڑا آگے آتے جائیے بلند ترین نعرے صلوات کا سہارا دیتے ہوئے محمد وآل محمد مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب کا اور آغا مرزا صاحب کا خوش خیر و مقدم کرتے ہیں بروڑا میں. اور چونکہ مولانا صاحب ایام مولائے سجاد جناب عابد علیہ السلام کی شان میں ہے تو اسی سے جو ہے وہ اپنے ربط کی شروعات کر رہا ہوں. ہاں یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد
اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے جب لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے اب تک وہ رو رہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ تقریباً بطور خاص جو غور کیجئے عابد بشر نہیں لگتا، جو غور کیجئے عابد بشر نہیں لگتا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا،
اسیر ہو کے جب شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ حاضرین مجلس السلام علیکم. انشاءاللہ بہت جلد عالی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا و نمائندہ آیت اللہ شیخ یعقوبی مجلس کو خطاب کریں گے. آواز جو ہے وہ گرفتہ ہے مسلسل، چونکہ ایران کا سفر رہا ہے ابھی میرا. میں ایک مطلب 2-3 شعر آپ ذات کی خدمت پیش کرتا ہوں. آپ نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجیے. حضور انشاءاللہ کریں گے. یہ وہ در ہے کہ یہاں پر جس کو جناب فاطمہ زہرا بلاتی ہیں وہی آتا ہے. پوچھئے مت مجلس سرور سے کیا لے جائے گا. آپ یہاں سے کیا لے کے جاتے ہیں ملاحظہ کریں. پوچھئے مت مجلس سرور سے کیا لے جائے گا. پوچھئے مت مجلس سرور سے کیا لے جائے گا. جو یہاں آئے گا زہرا کی دعا لے جائے گا. پوچھئے مت مجلس سرور سے کیا لے جائے گا. آپ سب کی جانب سے در کھلا ہے شاہ والا کا غریبوں کے لیے. در کھلا ہے شاہ والا کا غریبوں کے لیے. یہ بھروسہ ہی تو ہم کو کربلا لے جائے گا. در کھلا ہے شاہ والا کا غریبوں کے لیے. یہ بھروسہ ہی تو ہم کو کربلا لے جائے گا. اور گرمی محشر سے بچنے کے لیے ہر ماتمی گرمی محشر سے بچنے کے لیے ہر ماتمی پرچم عباس کی ٹھنڈی ہوا لے جائے گا. پرچم عباس کی ٹھنڈی ہوا لے جائے گا. ایک اور نعرہ صلوات آپ شاہ فرما دیجیے. ایک مطلب 2-3 شعر جلدی. حسین سے ہو سکے جو آگے ملاحظہ کریں گے. حسین سے ہو سکے جو آگے کسی میں وہ حوصلہ نہیں ہے. حسین سے ہو سکے جو آگے
کسی میں وہ حوصلہ نہیں ہے حسین سے ہو سکے جو آگے کسی میں وہ حوصلہ نہیں ہے کسی میں وہ حوصلہ نہیں ہے خدا نہیں دوسرا ہے جیسے حسین بھی دوسرا نہیں ہے خدا نہیں دوسرا ہے جیسے حسین بھی دوسرا نہیں ہے. ساری دنیا آپ تلاش کر لیجئے نہ ان کے نانا سا کوئی نانا نہ ان کے بابا سا کوئی بابا نہ ان کے نانا سا کوئی نانا نہ ان کے بابا سا کوئی بابا نہ بھائی کوئی حسن کے جیسا نہ بھائی کوئی حسن کے جیسا کسی کی ماں فاطمہ نہیں ہے نہ بھائی کوئی. اور یہ آخری شعر زمانے بھر میں یہ بالکل رزلٹ آپ کو دے رہا ہوں زمانے بھر میں تلاش کر لو ہے جو بھی آل نبی کے دشمن زمانے بھر میں تلاش کر لو ہے جو بھی آل نبی کے دشمن کہ ان کی ماں تو ملی ہے لیکن پتا کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کی ماں تو ملی ہے لیکن نعرہ صلوات. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلی اللہ. ایک منٹ یہ بس ہو گیا. پانی دے دیں ٹھیک ہے چلے گا. ان کو نزدیک تھوڑا چاہیے نا بہت دور ہو جا رہا ہے اسی یہ ٹھیک ہے ہو گیا صحیح ہو گیا نہیں ہو گیا پکڑی جا ٹھیک ہے ہوگی صحیح چلے گا پکڑ آ جاؤ نہیں ہوگا آگے مت ٹائٹ نہیں ہو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر آگے جگہ ہے آ جائیے یہاں جائیے ادھر آگرہ آئیے آئیے تشریف لائیے یہاں ادھر آ جائیے یہ جگہ ہے آئیے آئیے آئیے
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين مولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة هيهات من الذلة صلوات الله پروردگار عالم کا شکر بے پایان کہ اس نے یہ شرف یہ سعادت اور یہ موقع عنایت فرمایا کہ عاشقان محمد و آل محمد کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور اپنے ناقص اور کمزور عرائض کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ مومنین، ایک اہم میسیج ہے، ایک اہم پیغام ہے جو آج کی اس مجلس کے ذریعے سے میں تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یعنی پونا سے بڑودہ حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس اہم پیغام کو خود بھی اپنے دلوں میں اتاریں گے اور اس میسیج کو اور اس پیغام کو اپنے متعلقین تک پہنچائیں گے، کیونکہ مجلس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ خود سماعت فرمائیں اور جب آپ کے دلوں میں بات اتر جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالیے، اور اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچا دیجئے، یہی اس کی زکوٰۃ ہے عزیزو۔ ایک حدیث، ایک خطبہ مولا امام حسین کا ہے جس میں آپ وقت کے ظالم کو مخاطب کر کے ایک اسے پیغام دے رہے ہیں۔ البتہ یہ پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے، صبح قیامت تک کے لیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں گے مومنین کہ آپ یہ جو مجلس ہے، آپ جب
امام بارگاہوں میں جاتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں، بہت توجہ کریں گے عزیزو، دو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ہر امام بارگاہ میں، اگر وہ امام بارگاہ ہے تو دو چیزیں نظر آئیں گی، ایک منبر دکھائی دے گا اور ایک علم دکھائی دے گا۔ یہ دو چیز اس بات کی علامت ہے کہ دنیا پہچانے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ توجہ کریں عزیزو، منبر علم کی علامت کو کہا جاتا ہے اور علم شجاعت کی علامت کو کہا جاتا ہے۔ علم جو ہے وہ شجاعت اور بہادری کا سمبل ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے یہ دو چیزیں ہیں، ہمارے پاس بھی دو چیزیں ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے اور شجاعت ہونا چاہیے۔ جس علی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا اس کے ایک ہاتھ میں نہج البلاغہ نظر آئی اور دوسرے ہاتھ میں شمشیر نظر آئی، جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے عزیزو، ہے یا نہیں ہے؟ لہذا یہ دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے اور ہمیں کائر، بزدل اور ڈرپوک نہیں بننا ہے۔ الحمدللہ، یہ بات میں نے اس لیے کہی الحمدللہ الحمدللہ کہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا ہمیں جو ہے اسی اعتبار سے یاد کر رہی ہے۔ ہمارا رہبر جو شہید ہوا ہے اس کے اندر آپ کو دو چیزیں ملے گی، دو چیزیں ملیں گی، ایک شجاعت ملے گی اور دوسرا علم ملے گا عزیزو، یا نہیں ہے؟ ایک شجاعت ملے گی اور دوسرا علم ملے گا۔ اور اس نے چند مہینے پہلے جو ہے وہ گھر سے باہر نکل کر نماز جمعہ میں خطبہ دے کر بتایا کہ ہمارے پاس علم پایا جاتا ہے، اور میزائلوں کے درمیان نماز پڑھا کر بتایا کہ ہمارے پاس شجاعت پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ آئیے مولانا تشریف لائیے، تشریف لائیں، آئیے ادھر آ جائیے۔ بلندترین نعرہ صلوات۔ سب کو تو ثواب ملے گا ہی، مولانا کو بھی، لیکن وہ ثواب جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ سب سے جو ہے الگ ثواب ہوگا کہ آپ مجلس سن بھی رہے ہیں اور لوگوں کو سنوا بھی رہے ہیں مجلس۔ ایک صلوات پر محمد۔ آج مجھے جو میسج اور پیغام دینا ہے مومنین، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایموشن سے کام نہیں لینا ہے، یہ میرا ٹاپک ہے، بلکہ وزڈم سے کام لینا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو علی کا چاہنے والا ہے، جو امام حسین کی مجلس میں شرکت کرتا ہے، وہ کبھی بھی ایموشن کو یوز نہیں کرتا، ہمیشہ اسے جو ہے وزڈم کو استعمال کرنا ہوگا۔ ایک ملک ہے کہ جو پوری دنیا جسے گھیرے ہوئے ہے یا نہیں ہے، 47 سال تک اس پر سینکشن تھا، اس کا اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا تھا، سب آپ جانتے ہیں کیوں کیا گیا تھا، کہ اسے معلوم تھا اچھا جو دلیل دے رہے تھے اس سے زیادہ بدتر صورتحال ان کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، میرے اعتبار سے نہیں، دوسرے ملکوں میں پائی جا رہی ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے تارے بنے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایران میں مثلا پردے کے بارے میں جو ہے وہاں پر عورتوں پہ بہت ظلم کیا جاتا ہے، یا ایران میں جو ہے ڈیموکریسی نہیں ہے، مثال کے طور پہ جمہوریت نہیں ہے، یہی کہا جاتا ہے نا
کہ ایران میں ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ دیکھیں عزیزو کہ جتنے گلف کنٹریز کے ملک ہیں، ایران میں جو بات مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کارپوریشن کا بھی الیکشن ہوتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں. وہاں پر راشٹرپتی صدر جمہوریہ کا بھی وہاں پر الیکشن ہوتا ہے. یہ جو رہبر آپ کے سامنے آتے ہیں ایران میں، ان کو بھی ایک کیا بولتے ہیں اسمبلی آف ایکسپرٹ جو ہوتی ہے وہ ان کو منتخب کرتی ہے، اور ان کو جو ہے عوام انتخاب کرتے ہیں. تو گھوم پھر کر وہ بھی عوام کے نمائندے ہوئے. لیکن دنیا کو اس بات کا احساس ہے کہ شیعان علی کتنے کم کیوں نہ ہوں، ہمیشہ زیادہ کے اوپر غالب آ جایا کرتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ کتنے کم کیوں نہ ہوں. وہ یہ صورتحال جو ہے آپ دیکھیے ہمیشہ رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، پیغمبر اسلام کے بعد سے لے کر آج تک اگر سب سے زیادہ، میں نے کہا کہ آج تھوڑی مجلس کا جو عنوان انداز ہے، میری مجلسیں تقریباً 2-2.5 ہزار تو نیٹ پہ ہوں گی، آپ لوگ اس کو سنیے گا. لیکن میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے کچھ میسج اور پیغام دینا ہے عزیزو. مولانا ہمارے تشریف فرما ہے، آپ ان سے مجھ سے بہتر مجلسیں سنتے رہتے ہیں. لیکن جو بات مجھے کہنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ، اسے سمجھیے گا. اور مجھے یہ ٹاپک بھی جو ہے جناب مرزا حسن عسکری صاحب کے ذریعے سے دیا گیا ہے کہ آپ اس بات پر جو ہے ذرا روشنی ڈالیے. اور وہ یہ عزیزو کہ پیغمبر اسلام کی جب آنکھ بند ہوئی تو اسی بعد سے لے کر آج تک 2026 کی میں بات کر رہا ہوں، ہماری جو سچویشن رہی ہے وہ ہمیشہ ایک مظلوم کی حیثیت سے رہی ہے عزیزو. سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ دیکھیے پیغمبر نے جب آخری حج کیا تھا، آپ مجھے جلدی سے بتائیے کہ اس میں کتنے لوگ تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ، ہے نا. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پیغمبر کے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں اس میں موجود تھے. لیکن جب پیغمبر دنیا سے گئے تو کتنے لوگ تھے؟ بتائیے مجھے آپ. 14 تک کی روایت ہے، ہم میں زیادہ لے کے چل رہا ہوں، ہے نا. یہ باقی لوگ کہاں چلے گئے؟ ایک سوال ہے یا نہیں حضرت محترم؟ جی حضور، باقی لوگ کہاں چلے گئے؟ پیغمبر کا جنازہ رکھا ہوا ہے. اور یہ وہ بات ہے کہ میں الحمدللہ میں پونا میں رہتا ہوں، برادران اہل سنت سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں گے میرے ان کے ساتھ پروگرامز ہوتے رہتے ہیں. میرا ان سے بھی یہی سوال ہوتا ہے، میرے بھائیوں سے، کہ میں یہ بتائیے کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو ان کا ایک جواب ہوتا ہے، اور پھر ان کے جواب پر میرا جواب ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنازے سے زیادہ امپورٹنٹ رسول کے جانشین کا انتخاب تھا، اس لیے یہ لوگ جنازے کو چھوڑ کر جو ہے کہاں چلے گئے؟ رسول کے جانشین کا انتخاب کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر رسول کے جانشین کا انتخاب اتنا ہی اہم ہے کہ جنازے کو چھوڑا جا سکتا ہے تو یہ کام رسول کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی عزیزو؟ رسول خدا کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ ان کو جو ہے یہ کام جو ہے کرنا چاہیے تھا پیغمبر اسلام کو کہ وہ اعلان کرتے. یہ جو عنوان میرا ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ ایک لیڈرشپ ہماری کیسی ہونی چاہیے، لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے، یہ امپورٹنٹ ہے. آئیے جلدی سے میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ پیغمبر کے زمانے کے فوراً بعد ہوا. اس کے بعد پیغمبر کے زمانے کے بعد جو صورتحال سامنے آئی آپ جانتے ہیں، وہ مولا علی کا زمانہ تھا. مولا علی کے زمانے میں مولا علی نے جو ہے وہ
پیغمبر کے زمانے میں تقریباً 80 جنگیں لڑی ہیں. آج کے جو حالات ہیں نا میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پھر میں جو بالکل کرنٹ ایشوز ہیں آج کے اس کے بارے میں بیان کرنا. یہ تھوڑی تمہید ہے، پریفیس ہے، اس سے مجھے گزر جانے دیجئے. مولا علی پیغمبر کے زمانے میں کتنی جنگیں لڑی میں نے بتایا ابھی؟ 80 جنگیں. اور یہ جو 80 کی 80 جنگیں تھیں، ان میں کوئی جنگ بھی کسی مسلمان سے نہیں ہوئی ہے عزیزو. ایک بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کسی مسلمان سے کوئی جنگ نہیں. دیکھ لیجیے آپ، ساری جنگیں جو ہیں وہ غیر مسلم سے ہوئی ہیں. مشرکین مکہ ہیں وغیرہ وغیرہ، خود جنگ خیبر یہودیوں سے ہوئی ہے. لیکن جانتے ہیں کیا ہے؟ پیغمبر کے بعد 3 جنگیں مولا سے ہوئی ہیں. ایک جنگ صفین، دوسری جنگیں بولیے جنگ جمل، اور تیسری جنگ نہروان. یہ تینوں جنگیں کس سے ہوئی ہیں عزیزو؟ اللہ اکبر. آپ نے اندازہ لگایا تھا نا محترم، یہ تینوں جنگیں جو ہیں یہ مسلمان سے ہوئی ہیں. یعنی کیا مقصد؟ یعنی علی کی لیڈرشپ کو چونکہ قبول نہیں کیا اس لیے جنگ ہوئی ہے نا. اگر علی کو مولا مان لیتے، اگر غدیر کا پیغام جو ہے مان لیا ہوتا تو یہ نتیجہ نہ ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ اور جنگ نہروان جب ہوئی ہے اور نہروان میں جو لوگ قتل کیے گئے، مولا علی کے لشکر نے جن کو قتل کیا ہے، جب ان کے لاشوں کے قریب مولا علی گئے ہیں تو مولا علی روئے ہیں عزیزو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں جلدی جلدی خلاصہ بیان کر رہا ہوں. پھر امام حسن کا زمانہ آیا. امام حسن کے زمانے میں کیا صورتحال ہوئی کہ عبداللہ ابن عباس کے بھائی، ان کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ بہت ملتا جلتا نام ہے، عبید اللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کتنے بلند ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں، مفسر قرآن ہیں. ان کے بھائی 8,000 یا 12,000 کا لشکر لے کر، امام حسن کا لشکر لے کر جو ہے حاکم شام سے جا کر مل جایا کرتے ہیں عزیزو. یہ آپ نے کبھی سنا تھا یہ؟ اب یہ صورتحال سامنے آئی اور اس کے بعد جو صلح وغیرہ ہوئی وہ سارے واقعات آپ کے ذہن میں ہیں. مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے جو مجمع ہے نا وہ اتنا پڑھا لکھا ہے، بطفیل مجلس امام حسین عزیزو اتنا پڑھا لکھا ہے کہ میں ایک جملہ اپنے ان دوستوں میں بھی کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے چھوٹے بچے جتنا نہ پڑھ کے پڑھ لیتے ہیں، وہ لوگ پڑھ کر بھی اتنا نہیں پڑھ پاتے ہیں عزیزو. سمجھے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ مجلس کی وجہ سے ہے، یہ فرشی اعضاء کی وجہ سے ہے. آپ اپنے اوپر فخر کیجئے، آپ گرو کیجئے اپنے اوپر کہ آپ کو جو ہے ایسی ایک نعمت ملی ہے جسے مجلس و عزاداری امام حسین کہا جاتا ہے، جسے مجلس حسین کہا جاتا ہے. میں جلدی سے جو باتیں پیش کرنا ہے، چونکہ چوتھے امام سے ریلیٹڈ بھی یہ بات ہے تو میں اس کو ہی آج کی مجلس کے لیے عنوان قرار دیتا ہوں. مجھے جو وقت دیا گیا انشاءاللہ میں اس وقت کے اندر تمام باتوں کو پیش کروں گا عزیزو. کہ آپ دیکھیے کہ چوتھے امام کا زمانہ آیا. امام حسین کی بات مجھے اس لیے عرض نہیں کرنا ہے، سب جانتے ہیں کہ کربلا سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے. ولید کے دربار میں جانا ہو تمام چیزیں، اس کے بعد مکے میں آئے اور مکے کے بعد مکے حج مکمل نہیں کر سکے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کربلا پہنچے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. لیکن آج مجھے ایک ایسا میسج دینا ہے عزیزو، ایک ایسا پیغام دینا ہے کہ انشاءاللہ آپ میری اس بات کو یاد رکھیں گے. مجھے بھول جائیے لیکن جو پیغام آپ خدمت میں لایا ہوں اسے ضرور سنیے گا عزیزان محترم. اب آئیے زمانہ آتا ہے کربلا کے بعد کس کا؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا. انشاءاللہ مکمل مجلس جو ہے مجلسی انداز آپ کل سماعت فرمائیں گے، کل کچھ فضائل پیش کیے جائیں گے. لیکن آج جو ہے تھوڑا سا مجھے آپ وقت دے دیجئے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سچویشن
اس زمانے میں جیسی تھی ویسی ہی آج بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ چوتھے امام جو ہیں وہ مولا علی کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے؟ کوئی جانتا ہے؟ مولا علی کے زمانے میں تھے. 38 ہجری جو ہے آپ کی تاریخ ولادت ہے چوتھے امام کی, اور مولا علی کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ 40 ہجری ہے. یعنی کتنا سال ہوا بتائیے؟ 2 سال نا ہے جب امام مولا علی دنیا سے گئے ہیں. یعنی امام چوتھے امام نے سر پہ جو ضربت لگی ہے, بہت توجہ کریں گے عزیزو, جو مولا علی کو سر پہ جو ابن ملجم کے ذریعے سے ضربت لگی, وہ زخم جس طرح سے امام حسن اور امام حسین نے دیکھا وہی زخم جو ہے امام زین العابدین نے بھی دیکھا ہے. ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے صاحب 2 سال کے بچے جو ہیں ان میں احساس کہاں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. میں عام بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا دادا جو ہے وہ گہوارے میں سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتا ہے یا نہیں ہے؟ لہذا یہ جو ہے امام نے 2 سال کی عمر میں کیا دیکھا پورا احساس ہے. ہماری طرح ان کا بچپنا نہیں ہوتا ہے, ان کی جوانی, ان کا بچپنا, ان کا بڑھاپا یہ سب سیم ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اب اس کے بعد دیکھیے یہ زمانہ آیا مولا کائنات کا. امام حسن کے جنازے پہ جب تیر کی بارش ہوئی ہے امام سجاد نے دیکھا. یہ غور کیجیے آپ, یہاں تک کہ کربلا کے واقعات کو سب سے معتبر جملہ سنے عزیزان محترم, راوی جس نے روایت نقل کی ہے کربلا کی داستان, سب سے معتبر اور سب سے زیادہ جو روایتیں ہمارے پاس آئی ہیں وہ چوتھے امام کے ذریعے سے آئی ہیں. اگر چوتھے امام ان باتوں کو نقل نہ کرتے, دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہمارے ذاکر پڑھتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ صاحب وہاں پر جو ہے کون ہوگا. مثال کے طور پہ ذاکرین کہتے ہیں امام حسین نے یہ سوچا, مثال کے طور پہ یہ سوچا تو ہم تک کیسے پہنچا؟ جی سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم سے یہ بات کیسے پہنچی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام جو سوچتا ہے دوسرا امام بھی اس کا احساس کر لیا کرتا ہے عزیزو. اس کا امام تو بہت سے ایسے واقعات ہیں, امام نے یہ چاہا, امام کے ذہن میں یہ بات آئی, یہ سب امام زین العابدین سے ہم تک پہنچی. یہ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے نا محترم, کہ یہ سارے کام امام نے کیے. کربلا کے واقعات کو امام نے جو ہے ہم تک پہنچایا ہے. جناب زینب کا جو کرم ہے اور احسان ہے ہمارے گردنوں پہ, اسے ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ مجلس کی بنیاد جو ہے جس شخصیت نے ڈالا ہے اسے زینب کہا جاتا ہے, اور اس میں جو مصائب بیان کرنے کے لیے روایتیں ہمیں دی ہیں اسے امام زین العابدین کہا جاتا ہے. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ورنہ وہ روایتیں آپ کو ملتی ہی نہیں. یہ آپ دیکھیے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو امام زین العابدین نے. میں چاہتا ہوں وہ بات میں آپ کی خدمت میں پڑھوں جو عام طور سے ممبر پر نہیں پڑھی جاتی ہے یا بہت کم پڑھی جاتی ہے. اب آئیے ایک اور گوشہ جو ہے مجھے پیش کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ چوتھے امام جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے کی صورتحال کیا تھی آج کے زمانے سے ملائیے. میرے بھائی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا صاحب مجلس بڑی خشک پڑھ رہے ہیں, لیکن نہیں, مجھے کچھ بتانا ہے آپ کی خدمت میں. چوتھے امام جب مدینے پہنچے ہیں تو اس وقت ایک ابال تھا لوگوں میں, انتقام لینے کی ایک آگ روشن تھی ان کے دلوں میں. ظالم کیا کرتا اسے سمجھیے, آج بھی یہ ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ جو ابال تھی نا, وہ جو جوش تھا, وہ جو حماسہ تھا, وہ جو جذبہ تھا, وہ جو جذبات تھے, وہ کیا تھے کہ صاحب اس حکومت کے خلاف ہمیں کیا کرنا ہے؟ آواز بلند کرنا ہے. اور ایسا کیا گیا, ایسا نہیں کیا گیا, ایسا ہوا. کیوں؟ سلیمان ابن سرد خزائی کی سربراہی میں واقع کربلا کے فوراً بعد کوفے سے ایک لشکر تیار ہوا, اور اس نے کیا کیا؟
خون امام حسین کا انتقام لینے کے لیے آواز بلند کی. کتنے لوگ مارے گئے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں نا بھائی، کتنے لوگ مارے گئے؟ کسی کے ذہن میں ہے یہ؟ 5000 لوگ جو ہے شہید کیے گئے جو اٹھے تھے انتقام لینے کے لیے. یعنی یہ 5000 امام کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد اب کچھ لوگ بچے، کچھ کیا بہت سے لوگ بچے جو امام کے چاہنے والے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ وہ قیام مختار میں جناب مختار کا ساتھ دیا. اب جانتے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ 60 to 70% لوگ جناب مختار کے ساتھ، مختار کی حمایت میں جو ہے وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. تب جا کر مختار کو جو ہے نے ابن زیاد کو جو ہے واصل جہنم کیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یعنی کتنے ہزار لوگ مار دیے گئے. اب اس کے بعد وہ جناب مختار بھی شہید ہو جاتے ہیں. یہ آپ مختار نامے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ، اور اس کے بعد کون آتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے مختار کی جگہ پہ؟ کسی کو معلوم ہے؟ مسیب جو اس کی جگہ پہ آتا ہے. چلیے اس کو چھوڑ دیجئے. اب یہ جو صورتحال سامنے آئی، اب امام ہو گئے یکو تنہا. سمجھ رہے ہیں نا؟ سارے انصار ان کے مار دیے گئے. جو 30% توجہ کریں گے ذرا محترم، جو 30% بچے تھے نا، کہاں بچے تھے؟ قیام مختار میں جنہوں نے حکومت بنائی تھی 70% تو شہید ہو گئے. جو 30% جو بچے تھے وہ مسیب کے ذریعے سے انہیں شہید کر دیا گیا. اب سمجھیے کہ اس ماحول میں اب جو ہے حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت جو ہے لاپرواہ ہو گئی. لیکن یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں پل رہے ہیں، یہ بڑے ہو کر جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقام خون حسین لینے کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ وہی کیا جو آج کی یہ دنیا کر رہی ہے. آپ کو جو بات میں پیش کر رہا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ. کیا کیا انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو شراب عام کی، ذہن میں رکھیے گا بات کو، شراب عام کی، اور دوسرا جو ہے رقص و موسیقی، یعنی میوزک اور ڈانسنگ، ان دونوں کو جو ہے انہوں نے آگے بڑھایا. ذہن میں رکھیے گا. ایک میوزک، ابھی آپ نے کہا استغفر اللہ کا، ابھی کہیں گے آپ استغفر اللہ. اور وہ مکہ اور وہ مدینہ جہاں سے اسلام کی گویا نشأت ہوئی ہے، اسلام پیدا ہوا ہے، اسلام آگے بڑھا ہے، وہ مکہ اور وہ مدینہ، سنے میرے بھائی اس بات کو جو میں کہنے جا رہا ہوں. یہ مکہ اور مدینہ جو تھا، اس کی صورتحال یہ ہوئی کہ یہاں سے بڑے بڑے جو ڈانسر تھے اور ڈانسر تھیں، یہ مکے اور مدینے سے دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کیے جاتے تھے. کبھی سنا تھا آپ نے یہ؟ بتائیے کیا کہا میں نے؟ اور آسان کر دوں، میں اردو میں بولوں گا تو زیادہ اچھا لگے گا. ناچنے والیاں جو تھیں یہ مکے اور مدینے سے دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کی جاتی تھیں. کل مکے اور مدینے یعنی حجاز یعنی سعودی عرب سے یہ چیزیں، یہ جو ہیں ناچنے والیاں، یہ ایکسپورٹ کی جاتی تھیں. آج تاریخ بدل گئی ہے، آج امپورٹ کی جا رہی ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ میں اس بات کو لانا تھا آپ کے لیے. آپ کہیں گے صاحب مکے میں، مدینے میں، سعودی عرب میں، حجاز میں یہ کام ہو رہا ہوا اس زمانے میں؟ ارے چھوڑیے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، کتابوں میں ایسے لکھ دیا گیا ہے. آج دیکھ لیجئے. میں اس خبیثہ کا ممبر پہ نام نہیں لے سکتا ہوں، اس لیے کہ توہین ہوگی ممبر کی، کہ وہ جو ناچنے والی جس کو انڈین روپیز میں
800 کروڑ یا 80 کروڑ روپے دے کر جو ہے مدینے کے قریب، ابھی جلدی کی بات ہے، 2000 سال پہلے کی بات ہے، دیکھ لیے گوگل کے اندر، اس کو نچوایا گیا تھا، نہیں نچوایا گیا تھا۔ تو کیا کیا تھا بنی امیہ نے؟ کیا کیا؟ 2 کام کیے۔ پہلا کام شراب، دوسرا کام موسیقی اور رقاصوں کو جو ہے عام کیا۔ یہی کام جو ہے آج بھی کیا جا رہا ہے عزیزوں۔ آپ نے پہچانا میں نے کیا؟ اسی بات کے لیے میں آپ کو اسی بات کے لیے جو ہے میں نے زحمت دی ہے۔ میں نے کہا مجلس تھوڑی خشک ہوگی لیکن جو ہے ایک اہم میسج اور پیغام آپ تک پہنچے گا۔ ایک صلوات پر محمد والے۔ آپ نے غور کیا؟ اب آئیے، ایک بہت بڑی ڈانسر تھی، یہ 4تھے امام کے زمانے کی بات ہے، ڈانسر تھی، وہ مدینے سے جب حج کرنے کے لیے نکلی ہے تو ایک بہت بڑی بھیڑ نے جو ہے اس کو خداحافظی کی ہے۔ آپ کہیں گے صاحب جب ناچنے والی ہے تو یہ مکے کیوں جا رہی ہے؟ اور جب مکے پہنچی ہے تو اہل مکے نے جو ہے مکہ نے ان کا زبردست جو ہے ویلکم کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب تھنکنگ سمجھیے کیا ہے۔ آپ کہیں گے صاحب یہ اتنے گنہگار تو حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، مکے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس زمانے کے ایسے لوگ مکے نہیں گئے ہیں؟ گوگل کر لیجئے گا۔ السلام علیکم۔ آپ غور کریں ذرا محترم، یہ ہے یا نہیں ہے؟ اب آئیے 2 نام میں لیتا ہوں، علماء حضرات تشریف فرما ہے، یہ سب جانتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمرو ابن ربیعہ۔ میں کچھ نام جان کے اس لیے لیتا ہوں تاکہ آپ خود بھی گوگل کر کے دیکھیے گا۔ عمرو ابن ربیعہ یہ سنگر نہیں تھا بلکہ سنگر کو شعر کہہ کے دیتا تھا۔ آسان زبان میں کہا جائے یہ گانے کا شاعر تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے زمانے میں بہت سے مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو کیا ہے شعر کہہ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ تو یہ جو عمرو ابن ربیعہ تھا نا، یہ گانا جو لوگ گاتے تھے ان کو شعر کہہ کے دیتا تھا۔ اور جب یہ مکے کی بات ہے، جب یہ مکے میں واصل جہنم ہوا ہے تو جو ہے پورا مکہ جو ہے وہ چیخ کے رویا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں، یہ پلیز ابھی چیک کر لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ مصر کی ایک گویہ تھی، ایک مغنیہ تھی، ایک سنگر تھی، چلیے اس کا نام لے لیتا ہوں، اس کا نام ہے ام کلثوم۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ گوگل کریں گے تو 5 لوگوں کے جنازے میں جو سب سے زیادہ مجمع ہوا ہے ان میں سے شی از ون آف دیم، ان 5 میں سے جو ہے یہ ایک ہے جس کا نام ام کلثوم ہے۔ یہ کہاں کی ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے ام کلثوم کے بارے میں؟ مصر کی ہے، یہ ایجپٹ کی ہے۔ آپ ابھی چیک کیجئے گا تو آپ کو سب سے زیادہ کسی کے جنازے میں مجمع ملے گا تو پہلے نمبر پہ الحمدللہ امام خمینی کا نام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جو ہے مصر کا جو پریسیڈنٹ ہے، اور اس کا یا سیکنڈ نمبر پہ وہ ساؤتھ انڈیا کا جو ہے ایک چیف منسٹر ہے، اس کا نام ہے۔ علی یہ حال اس کا بھی ٹاپ 5 میں ام کلثوم کا نام ہے۔ کیا کیا تم نے؟ صرف ایک گانے والی تھی، یاد رکھیے گا۔ مسلمان کہاں پہنچ گیا یہ مجھے بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے تو یہ جو عمرو ابن ربیعہ جو ہے جب واصل جہنم ہوا تو پورا مکہ رو رہا تھا۔ کسی نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو چیخیں مار مار کے رو رہی ہیں، جو چیخیں مار مار کے رو رہی ہیں، تو اس نے جو ہے پوچھا کہ بھائی تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ اتنا اچھا انسان
جو انسانیت کی خدمت کرتا تھا، عمرو ابن ربیعہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ مولانا آپ دیکھیے، عمرو ابن ربیعہ جو ہے وہ مر گیا ہے، اس لیے جو ہے یہ رو رہی ہے یہ عورت۔ عجیب ہے ناظرین محترم، عجیب چیز ہے نا۔ اب جو بات سنیں گے آپ یقین جانیے آپ کو اتنا تعجب ہوگا۔ تو جب اس کو یہ جواب دیا گیا کہ اگر عمرو ابن ربیعہ مر گیا ہے تو خالد ابن مخزومی تو موجود ہے۔ مولانا جانتے ہیں خالد بہت بڑا شاعر تھا، خالد ابن مخزومی تو موجود ہے۔ اگر یہ جو ہے تو وہ کہتی ہے ہاں یہ تو میں بھول ہی گئی تھی، اس کی طرف تو میں متوجہ نہیں تھی۔ اب چلیے میں اس کا عربی میں جو اس نے کہا ہے وہ جملہ سنیے۔ دیکھیے حالات کتنے خراب ہو گئے تھے۔ یہ زمانہ چوتھے امام کا زمانہ ہے، یہ چوتھے امام کو اس زمانے میں تبلیغ کرنا ہے، اس زمانے میں شریعت کے قوانین کو پہنچانا ہے، اس زمانے میں حسینیت کو عام کرنا ہے، اس زمانے میں قرآن کی لاج اور عزت رکھنا ہے امام کو۔ کتنا مشکل کام ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ خاتون جو ہے جو رو رہی تھی، وہ لیڈی وہ کہتی ہے الحمدللہ الذی لم یخلو حرمہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے حرم کو خالی نہیں رکھا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ عمرو ابن ربیعہ چلا گیا تو ابھی جو ہے خالد ابن مخزومی تو موجود ہے نا، تو کہہ رہی ہے وہ کہ خدا کا حرم خالی نہیں ہوا ہے۔ اس ماحول میں چوتھے امام کو تبلیغ کرنی ہے نا محترم۔ اب تصور کیجئے کہ امام کیسے نایاب و مددگار، جتنے بھی ہمارے امام ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر تعداد کے حساب سے کسی کے پاس سب سے کم مددگار تھے، چاہنے والے تھے، تو وہ امام زین العابدین تھے عزیزوں۔ میں اس لیے کہتا ہوں، اس لیے یہ سید الصابرین ہے دانا محترم۔ 2 سال کی عمر میں نے شروع میں بتا دیا، بیچ کی تمام باتیں آپ جانتے ہیں، سب میں نے چھوڑ دیا کہ 2 سال کی عمر میں اپنے دادا کی پیشانی کے اوپر ابن ملجم کے ذریعے سے لگائی ہوئی ضربت کا نشان، یہاں سے آپ شروع کیجئے، اور اس کے بعد امام کی زندگی جو ہے۔ اور یہ ولید ابن عبد الملک، یہ خبیث، اس کو حمامت المسجد کہا جاتا تھا، یعنی مسجد کا کبوتر، یعنی کیا ہمیشہ یہ مسجد میں رہتا تھا۔ اور جب اس کو یہ بادشاہت ملی ہے، یہ واقعہ مولانا بتائیں گے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، میرے پاس باتیں کچھ اور بھی کہنی ہے۔ یہ حمامت المسجد کہا جاتا تھا، لیکن یہ جو خبیث ہے، یہ اتنا خبیث انسان تھا۔ عبد الملک ابن مروان، میں نے ولید کہہ دیا، عبد الملک ابن مروان جو ہے یہ اتنا خبیث تھا کہ یہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور جب کہا گیا کہ صاحب تم کو تمہارا نام جو ہے آ گیا ہے، تم کو بادشاہ بننا ہے، تو قرآن کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ھذا فراق بینی و بینک، اب مجھ میں اور تجھ میں جو ہے آج سے جدائی ہو رہی ہے۔ یہ ہو گیا نا۔ آئیے ہمارے زمانے میں آئیے، اب یہ سوچئے کہ ایران، ایسے ماحول میں ایران کیا کرے، جب کہ ان کو معلوم ہے کہ وہی بنی امیہ کا زمانہ کہ جس میں کیا کیا گیا تھا، 2 چیزوں کو رائج کیا گیا تھا، ایک شراب اور دوسرا میوزک وغیرہ، ہے نا۔ آپ دیکھ لیجیے عزیزو، تاریخ کس طریقے سے اپنے کو دہرا رہی ہے کہ آج اس لاسٹ کے 5 سال میں کئی 100 شراب خانے کھول دیے گئے ہیں، اور کئی جو ہے وہ جو رقص و موسیقی کے مراکز ہوا کرتے ہیں وہ کھولے گئے ہیں سعودی عرب کے اندر۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی یہ عرب تو بے دین تھے ہی، یہ کب دیندار تھے، لیکن ان کو اور زیادہ بے دین بنانے کے لیے کیا کیا گیا، ان کو ان 2 چیزوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا گیا، ایک عورت اور دوسرے جو ہے شراب عزیزو۔
تاکہ یہ لوگ اور زیادہ بے دین. کیوں بے دین بنایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو ایران کا انقلاب ہے نا، یہ اب وہاں سے چل کر ان کے محلوں کی طرف آ رہا ہے. عزیزوں، آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کی نیند حرام ہو گئی. ان کی نیند حرام ہو گئی کہ جب جو ہے مصر میں ایک لڑکی نے جو ہے ایک عدد جو ہے ٹویٹر کے ذریعے سے ایک میسج دے کر جو ہے وہاں کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا تھا. آپ سب جانتے ہیں، مجھے اس میں تفصیل میں نہیں جانا ہے. اس کے بعد سے ان کو یہ ہوا کہ صاحب اس کو عرب اسپرنگ کا نام دیا گیا، اگر کسی کو یاد ہوگا تو، ہے نا، عرب اسپرنگ. جبکہ یہ انقلاب تھا، اسلامی انقلاب تھا جو لوگوں کے ذہنوں میں ایران سے چل چکا تھا. اب اس دھارے کو روکنا ہے، اس طوفان کو روکنا ہے عزیزو. تو کیسے روکا جائے گا؟ اس کے لیے دیکھا ہوگا جب پانی بہتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ریت کی بوریاں لگاتے ہیں نا، ہے نا، یہ کرتے نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ طریقہ اختیار کیا جو میں ریپیٹ نہیں کروں گا بار بار. یہ طریقہ اختیار کیا اور ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، اگرچہ لطیفہ ہے لیکن ہمارے لیے بہت ہی بہترین اس میں پیغام چھپا ہوا ہے. ایران کا انقلاب اپنے گھر سے نکل کر عربوں کے محلوں کے قریب جا رہا ہے. جانا محترم، یہ انقلاب جو ہے گھر سے نکل چکا ہے. عربوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے. کیا کیا جائے؟ کیسے جو ان مقابلہ کیا جائے؟ کہتے یہ ہیں، یہ ایک ریئل واقعہ ہے مولانا. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ لکھنؤ میں ایک نواب صاحب، ایک جوک ہے لیکن سنیے بڑا زبردست ہے، ہماری اس تقریر سے جو ہے جڑا ہوا ہے. ایک نواب صاحب لکھنؤ میں ہوا کرتے تھے. ان کی ایک خادمہ تھی، کام والی، جس کی ایج 90 سال کے آس پاس تھی. وہ مر جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. اب وہ جب مری تو نواب صاحب کو جب معلوم ہوا کہ اس کی خادمہ مر گئی ہے تو نواب صاحب نے رونا شروع کیا. اب ان کا رونا کمی نہیں ہو رہا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن یہ مسلسل روتے جا رہے ہیں. اب لوگ پریشان کہ ایک کام والی اور وہ بھی 90 سال کی ہو چکی ہے مثلا، تو یہ جو ہے اس میں کون سی خاص بات تھی؟ لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ نواب صاحب سے کہیں کہ بھائی یہ رونا بند کر دیجئے. ایک جوان جو ان سے بہت زیادہ منہ لگا ہوا تھا، لوگوں نے کہا تم جاؤ، آج 7 دن ہو گئے اور نواب صاحب کا آنسو رک نہیں رہا ہے. ان سے کہو کہ نواب صاحب بس ایک کام والی تھی، بڈھی مر گئی، اس کو مرنا ہی تھا، اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے. تو خیر وہ جوان گیا. جانے کے بعد اس نے کہا حضور ڈرتے ہوئے کہ کتنا روئیے گا، ایک بوڑھی عورت تھی، ایک خادمہ تھی، ایک کنیز تھی، کام والی تھی، مر گئی. تو نواب صاحب بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس لیے جو ہے کم وقت، ہم اس لیے تھوڑی رو رہے ہیں کہ خادمہ مری ہے، بلکہ اس لیے رو رہے ہیں کہ ملک الموت نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے. سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ملک الموت نے ہمارا گھر دیکھ لیا. پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی ہے نہیں پہنچی. یہ عرب جو رو رہے ہیں یہ اس لیے تھوڑی رو رہے ہیں، بلکہ اس لیے رو رہے ہیں کہ انقلاب نے ان کا گھر دیکھ لیا ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اصل بات یہ ہے، وجہ یہ ہے نا محترم، اس لیے لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اب کیا کیا؟ اب انہوں نے وہی کام جو بنی امیہ نے کیا تھا. یہ بھی بنی امیہ کی نسل سے ہیں. سعودی کے لوگ جو ہیں یہ سب بنی امیہ ہی سے، اگر آپ ان کا شجرہ تلاش کریں گے تو یہ دونوں کا شجرہ مل جائے گا. وہ کام جو کل انہوں نے کیا تھا وہ کام آج انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور اس میں انہیں کامیابی ملی یا نہیں ملی عزیزو؟ بولیے، تکلف مت کیجیے گا. ملی یا نہیں ملی کامیابی؟ مل گئی نا، کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے سیف ہو گئی ہے.
اب یہ سوچئے کہ یہ برائے نام مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں. میں ان کو اشباح الرجال کے نام سے بھی پکارا گیا ہے. خیر بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انقلاب کا تختہ پلٹنے کے لیے ان کے جو بزرگ ہیں, سمجھ رہے ہیں کون ہے نا, جو ان کے باس ہیں, ان سے رابطہ قائم کر کے ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے بہت سے کام کیے. ان میں سے 200 سے زیادہ یہ یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ ایران کے خلاف تیار کیے. اس میں ایک کا میں نام اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ وہ بڑا فیمس ہوا ہے اور ہمارے جو ہندوستان کے چینل ہیں وہ بھی اس کو ریفرنس میں پیش کرتے ہیں. اس کا نام ہے ایران انٹرنیشنل. کسی کو معلوم ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ یہ سنا ہے نا؟ یہ کس کا ہے؟ یہ کس کے پیسے سے چلتا ہے؟ یہودی یعنی سعودی کے پیسے سے چلتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ اسے چھپا کے ریئل میں جو ہے اس کے پیچھے جو ہے یہ سعودی کا ہاتھ ہے. ان کا مقصد ایسے ماحول میں ایران کا اور حالات ایسے بنا دیے تھے, اس قدر ملینز آف ڈالر یا یو کین سے بلینز آف ڈالر جو ہے خرچ کیے گئے تھے ایران کے انقلاب کو پلٹنے کے لیے, اور اس میں ایک حد تک یہ کامیاب ہو گئے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 5 بلین ڈالر آپ نے بڑی آسانی سے لے لیا. 5 بلین ڈالر صرف لاسٹ کے 5 سال میں سعودی اور اس کے آقاؤں نے مل کر ایران میں خرچ کیے تھے. آپ جانتے ہیں نا کہ 1 بلین میں کتنا بلین ہوتا ہے؟ کوئی بتائے؟ 100 نہیں بھائی, 1000 ہوتا ہے. 1 بلین میں 1000 ملین ہوتا ہے بھائی. چیک کر لیجیے گا آپ. 1 بلین میں 1000 ملین, یعنی 5 بلین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 5000 ملین ڈالر جو ہے وہ خرچ کیا گیا. کس کام کے لیے؟ لاسٹ کے 5 سال میں. کس کام کے لیے؟ ایران کا تختہ پلٹنے کے لیے. بس میری بات ختم ہو گئی. پوری دنیا نے مل کر جو ہے ایران کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد بھی ایران پوری طاقت و قوت کے ساتھ آسمان عزت و شرافت پر ایک جگمگاتے ہوئے سورج کی طرف موجود ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی چھپی ہوئی طاقت ہے جو ایران کی حمایت کر رہی ہے. کوئی چھپی ہوئی طاقت ہے عزیزو. سب ایک ہو گئے, سارا کفر جو ہے ایک ہو گیا, اور اس کے بعد عزیزو ایران عزت کے ساتھ بچا ہوا ہے. تو کوئی ہے نا جو مدد کر رہا ہے, کوئی پرسنالٹی ہے, کوئی شخصیت ہے جو اسے عزت دے رہی ہے. اب آئیے میں قرآن کی ایک آیت کو پڑھ دیتا ہوں اور اپنی مجلس کو میں مکمل کر چکا. جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہی. ایک آیت کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. قرآن کہتا ہے عزت جو ہے اللہ کے لیے ہے, عزت رسول کے لیے ہے, وللمؤمنین ہر مومن کے لیے نہیں. الف لام داخل ہے, کچھ مخصوص مومنین کے لیے عزت ہے جو اللہ کے ذریعے سے ملتی ہے. عزیزو یہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے, اور عزت جو ہے ہر آدمی حاصل بھی نہیں کر سکتا. عزت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر شخص جو ہے اسے حاصل نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کو ایک کبھی تنہائی میں کبھی سوچئے گا کہ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. واقعی عزیز ہو, آپ یہ سوچیں گے دنیا نے اس کو جو ہے کس طریقے سے ختم کرنا چاہا.
ہے نا کہ کیسی کیسی کانسپریسی کی گئی، کیسی کیسی سازشیں رچی گئیں ایران کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں ایگل کلا آپریشن کوئی جانتا ہے؟ ایگل کلا آپریشن یہ کون سا تھا؟ یہ ایران کے تقریباً 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا انقلاب کو، کہ جس طریقے سے وہ ڈیلٹا فورس ہے نا جو گئی تھی، کہاں گئی تھی؟ ابھی وینزویلا میں گئی تھی نا، ہے نا؟ وہی فورس جو ہے وہ ایران بھی گئی تھی انقلاب کے بعد۔ کہاں پر؟ یس کے پاس ایک جگہ ہے تبس کے ریگستان میں جو ہے یہ لوگ اترے تھے، لیکن میں نے کہا نا عزیزو کہ ایران کی حفاظت کرنے والا امریکہ و اسرائیل نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو مومنین کو عزت دیا کرتا ہے۔ وہ آئے ضرور لیکن واپس نہیں ہو سکے عزیزو، ڈیلٹا فورس والے جو تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 8 سال کی جنگ چھیڑی جس میں 5 لاکھ لوگ دونوں طرف سے مارے گئے۔ ادھر بھی جو مارے گئے اس بھی ہمارے ہی تھے، افسوس یہ تھا، لیکن کیا کیا جائے۔ اس کے بعد 47 ایئرز سینکشن رکھا گیا اور اس کے بعد جنگ چھیڑی گئی، یہ سوچ کے کہ 48 آورس میں تو ہمارا ایران کے اوپر قبضہ ہو ہی جائے گا۔ چلے تھے نماز بخشوانے، روزہ گلے لگ گیا۔ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ چلے تھے ایران کا تختہ پلٹنے کے لیے۔ ابھی مڈ ٹرمز الیکشن جو نومبر میں آ رہے ہیں، سارے سروے یہ کہہ رہے ہیں کہ بدترین شکست جو ہے اس خبیث کو ہونے والی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ امپیچ جانتے ہیں آپ لوگ کسے بولتے ہیں؟ امپیچ، جی جانتے ہیں نا؟ یہ ڈونالڈ ٹرمپ کا نام لے لیتا ہوں، بہت دیر تک صبر کیے ہوئے تھا، سمجھ رہے ہیں آپ تو، لیکن اب مجھے لے نہیں دیجیے۔ انشاءاللہ دعا کیجئے کہ یہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے نا، اگر جو ہے اس میں یہ ہار جاتا ہے تو شاید جو ہے اس کے امپیچ ہو جائے، اس کا مواخذہ ہو جائے عزیزو، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اور زیادہ بلندی پہ پہنچ جائے گا، اور بلندی پہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو بہت ضروری تھے۔ اب آپ سمجھو نا کہ ایران کیوں نہیں جھکا۔ ایران کے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ تشیع کی ذلت اور رسوائی تھی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آیت اللہ خامنائی جھک جاتے، اگر اس کی بات مان لیتے۔ اچھا یہ بھی عجیب ہے امریکہ بھی کہ 56 ملک تو جھک چکے ہیں نا عزیزو، اب ایک عدد ایران بچا ہے تو چھوڑ دو، کہہ دو بھائی 56 نے تو ہماری بیعت کر لی ہے، اگر ایران نے نہیں کی ہے تو کون سا نقصان ہو رہا ہے۔ یہی بات یزید سے کہا گیا کہ سب نے تو بیعت کر لی ہے اور حسین نے بیعت نہیں کی ہے تو تمہارا کیا نقصان ہے۔ معلوم ہوا اوروں کی بیعت اور ہے، خامنائی کی بیعت اور ہے عزیزو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آیا نہیں ہے؟ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے محترم کہ بہت امپورٹنٹ اور اہم بات ہے۔ کل انشاءاللہ کل ایک مجلس اور بھی ہے، کہاں پر مجلس ہو رہی ہے؟ جی وہاں پر آپ لوگ آئیں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ کتنے بجے مجلس؟ 8:30 بجے کا اعلان ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ صاحب اعلان کی کتنی دیر کے بعد پبلک آتی ہے۔ ایک جھوٹ ہے جو زبان سے بولا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک جھوٹ ہے، ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ مثلا 5:45 ہوا ہے، میں کہوں کہ اس وقت 6:15 ہے تو جھوٹ بول رہا ہوں نا میں۔ اور ایک جھوٹ ہے جو لکھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کو لکھا جاتا ہے، جھوٹ ہے۔ کہ صاحب 8:30 لکھو تو لوگ 9:30 تک آ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جھوٹ جو ہے لکھا جا رہا ہے۔ تو اگر زبان والے جھوٹ کا گناہ ہے تو پیپر پہ جو لکھا جاتا ہے جھوٹ، اس کا بھی گناہ ہے۔ محترم یاد رکھیے گا،
سمجھ رہے ہیں. کاش ہمارے درمیان میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, ہر جگہ کہتا ہوں, ہم نے پونا میں تو الحمدللہ یہ سسٹم جو ہے تقریباً وہ کر دیا ہے کہ آپ تو گئے تھے, آپ نے دیکھا تھا ساجد صاحب. تو وہ کیا ہے کہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پر جو مجلس شروع ہو جائے. اگر 8:30 کا ٹائم ہے نا تو 8:35 نہ ہونے دیجیے. ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے, اس کو اگر آپ کو کر لیے تو بہت سے لوگوں کا ٹائم جو ہے بچ جاتا ہے. جو وقت کے پابند, جو پنکچول ہیں, وہ اگر 8:30 بجے آ رہے ہیں اور مجلس آپ 9 بجے شروع کر رہے ہیں تو گویا آپ نے ان کا 30 منٹ برباد کیا ہے. اس کا رسپانسبل کون ہے؟ جو 30 منٹ آپ نے برباد کیے ہیں. دنیا میں ہر چیز مل سکتی ہے میرے بھائی, لیکن وقت جو ہے نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا. الفرصت تمر مر السحاب. فرصت, موقع, ٹائم, زمانہ یہ اس طریقے سے تمہارے سر پر سے گزر رہی ہے کہ جیسے آسمانوں سے بادل گزر جایا کرتے ہیں. لیکن ٹائم, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم از منی, لیکن اس کو مٹی کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہیں ہم, سمجھ رہے ہیں نا. تو اس کو آپ لوگ چاہیں تو بیٹھ کر میٹنگ کریں کہ صاحب آج سے جو ہے ہم لوگ کیا کریں گے کہ جو ٹائم دیا ہے اسی ٹائم پہ عمل کریں گے. اگر 8:30 بجے ہے, اکیلے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بانی مجلس ہے, 1-2 قربانی مولانا کو بھی دینی پڑے گی, سمجھ رہے ہیں. 8:30 کا ٹائم دیا, 8:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. آپ یقین جانیے بڑودہ کے لوگ جو ہے رول ماڈل بن جائیں گے آپ دوسروں کے لیے. اگر آپ یہ کام کر دیں کہ کوئی پونا سے کوئی آیا تھا, مجھے میرا نام بھی مت لیجیے گا, مجھے کہیے کوئی آیا تھا اور اس نے جو ہے ایسا کہا تھا کہ وقت کی پابندی جو ہے, وقت کی پابندی. مسلمان جو ہے ڈیوڈ فرینکلن نے کہا تھا, میں بات سے بات نکل رہی ہے, معذرت چاہتا ہوں. مجھے مرزا صاحب نے کہا کہ 1 گھنٹے سے کم جو ہے پڑھیے گا نہیں, بڑی زحمت سے میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں, سمجھ رہے ہیں. انہوں نے 11 گھنٹے جو ہے کار چلائی, آپ کو معلوم ہے پونا سے یہاں آنے میں 11 گھنٹہ لگا. تو اب جب یہ ہمارے لیے 11 گھنٹہ کا وہ کر رہے ہیں تو میں تو کم سے کم 1 گھنٹہ مجھے بولنا چاہیے نا بھائی, ہے نا. تو میں کیا کہا, میں خود ہی بھول گیا, میں نے کیا کہا تھا ابھی. ہاں, ڈیوڈ فرینکلن نے ایک بات کہی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں سب سے پچھڑی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. اور یہ صحیح ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. جو اپنی کمی ہے اس کو ماننے میں کیا نقصان ہے. لیکن جو اس نے ریزن دیا تھا, بہت سے لوگوں نے پچھڑے پن کا ریزن جو بتایا, کسی نے بتایا کہ نالج نہیں ہے, کسی نے کچھ کہا. لیکن ڈیوڈ فرینکلن کہتا ہے کہ جو مسلمان جو پچھڑا ہے نا, پیچھے ہو گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ٹائم اور وقت کی اہمیت نہیں ہے. سب سے زیادہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ہوٹل اور چائے خانے جو ہیں وہ مسلمانوں کے علاقے میں ملیں گے عزیزوں. لیکن جو نان مسلم ہیں, جو برہمن ہیں, جو کرسچنس ہیں, ان کے ہاں آپ کو چائے خانے نہیں ملیں گے, ان کے ہاں آپ کو ہوٹل نہیں ملیں گے, ان کے ہاں آپ کو کالج ملیں گے, ان کے ہاں آپ کی یونیورسٹیز ملیں گی, ان کے ہاں آپ کو لائبریری ملے گی عزیزوں. حیا نہیں ہے. آپ چیک کر لیجئے, بڑودہ میں آپ مسلم ایریا میں چلے جائیے تو آپ کو جو ہے چکن کے بھنڈے کی خوشبو جو ہے آپ کے ناک میں پہنچے گی. ہے نہیں ہے. یہ کیا, یہ رونا ہے, یہ رونے کا مقام ہے. الحمدللہ ایران نے یہی کیا ہے. اسی لیے پوری دنیا IQ لیول جو ہے ایرانیوں کا, آپ جانتے ہیں دنیا میں کس نمبر پر ہے جی؟ 4تھے نمبر ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, 4تھے نمبر پہ IQ لیول ایرانیوں کا ہے. سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں جو PhD ہولڈرز ہیں وہ جو ہے وہ ایران کے پارلیمنٹ پہ ہیں عزیزوں. ایران نے کر کے دکھایا ہے. صرف اسپیچ آیت اللہ خامنئی نے نہیں دی ہے بلکہ کر کے دکھایا. جو پاکستان میں جو 1-2 مہینہ پہلے کی بات ہے, وہ جو
میڈیٹرز پاکستان نے جو کیا تھا، دونوں کو بلایا تھا، تو باقاعدہ ایک اچھا آرٹیکل لکھا تھا کسی نے، میرے پاس وہ آرٹیکل آیا تھا کہ ان کی طرف سے جو آئے تھے ان میں کوئی ہائی اسکول فیل ہے، کوئی 8ویں فیل ہے مثال کے طور پہ، اور ادھر سے جو آغا عباس راقچی وغیرہ جو گئے تھے یہ ڈبل جو ہے پی ایچ ڈی تھے، اور یہ بھی نہیں کہ ایران کی طرف سے تھے، یہ ان کے ملکوں میں پڑھ کر اور وہاں سے ڈاکٹری ڈگری لے کر آئے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں بھی کرنا ہے، ہمیں خالی آیت اللہ خامنہئی کی تعریف نہیں کرنا ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی لیکن ایران کو جو ہے اندر مضبوط کر دیا، اور جب بھی حملہ کرتا ہے کہتا ہے کہ ہم نے ایران کو ختم کر دیا، سنا ہوگا آپ نے، جب 12 دن کی جنگ ہوئی تھی تب بھی کہا کہ ہم نے ایران کو ختم کر دیا، اور جب 40 دن کی جنگ ہوئی تو بھی کہا کہ ہم نے ایران کو ختم کر دیا ہے، اس کی نیوی کو ختم کر دیا، اس کی ایئر فورس ختم، اور اس طرح کی باتیں، لیکن الحمدللہ پرسوں جو حملہ اس نے خبیث نے کیا تھا اس نے 80 میزائل ماری تھی، 80 میزائل تھی، ایران نے 84 میزائل مار کے بتایا کہ سپر پاور تم نہیں ہو، سپر پاور ہم ہیں عزیزو، سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنی سی بات کہنی تھی، یہ میرے پروگرام میں یہ آخر کی چند باتیں نہیں تھیں، لیکن میں نے یہ بتانا چاہا کہ دیکھیے ہم کو ان کو فالو کرنا ہے، ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہم میں اویئرنیس آنی چاہیے، اس مجلس کو جو ہے ہم اویئرنیس کا ذریعہ بنائیں، اس مجلس کے ذریعے سے میسیج دیا جائے، اس مجلس کے ذریعے سے پیغام دیا جائے دنیا والوں کو، اور آج سب سے زیادہ اگر ہماری کسی چیز سے دشمن کو خوف ہے نا تو وہ یہ مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ بدعت کے فتوے جو لگائے جاتے ہیں یہ کس بنیاد پہ لگائے جاتے ہیں؟ یہ اسی بنیاد پہ نا کہ ان کی مجلس میں نہ جاؤ۔ کبھی سنا آپ نے کسی شیعہ ذاکر نے کہا ہو کہ آپ اپنے بچوں سے جوانوں سے کہ آپ ان کے پروگرام میں نہ جاؤ؟ ہم تو کہتے ہیں جاؤ، جب تم جاؤ گے نا تب تو کمپیئر کرو گے کہ تمہارا مذہب کیسا ہے اور ان کا مذہب کیسا ہے عزیزو۔ ورنہ کمپیریزن کرنے کے لیے جب تک کہ سامنے والے کو نہ دیکھیں گے انسان، ہم تو خوشی سے کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ مجلس نے، اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، امام خمینی کا پہلا انٹرویو تھا، انقلاب جب کامیاب ہوا تھا، پہلا انٹرویو امام خمینی نے کہا تھا کہ جس چیز نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے، سلام کریے اس خمینی کے اوپر، جس چیز نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے اس کو کربلا کہا جاتا ہے عزیز۔ ایک کربلا ہے جو امام خمینی نے جو ہے بیان کیا تھا۔ ہمارے لیے کربلا شہرگ حیات ہے، ہمارے لیے کربلا ہماری حیات ہے، ہماری زندگی ہے۔ ہم نے عزاداری کو نہیں بچایا ہے، وہ سنتے رہتے ہیں علماء خطبہ ہمیشہ کہتے ہیں، ہم نے مجلسوں کو نہیں بچایا ہے بلکہ مجلسوں نے ہمیں بچایا ہے۔ ابھی تو میں نے مصاحب بھی نہیں پڑھا، کتنی محبت کرتے ہیں آپ امام حسین سے کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، یہ جو محبت ہے نا آپ کی امام حسین علیہ السلام سے، یہ محبت جو ہے ون وے نہیں ہے، ایک طرفہ نہیں ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ فقط آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، بلکہ حسین بھی آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں عزیزو، آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ جب حرم آیت اللہ قراتی کہتے ہیں، آپ جب حرم امام حسین میں داخل ہوتے ہیں اور آپ سلام کرنا چاہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو آپ سلام پہلے کرتے ہیں، حسین جواب پہلے دے دیا کرتے ہیں عزیزو۔ اللہ اکبر، حسین جو ہیں وہ پہلے جواب دے دیا کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر ایک موت ہو جائے تو ہمارے اوسان خطا کر جاتے ہیں، ہمارا حافظہ کام نہیں کرتا ہے، ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا، سب کچھ بھول جاتے ہیں، عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، بچوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر میرا باپ مر جائے، اگر میری ماں دنیا سے
رخصت ہو جائے. لیکن سوچئے حسین 70 سے کے قریب جنازوں کو دیکھ کر جب سید سجاد کے پاس آئے ہیں نا, کیونکہ امام زین العابدین کا بھی یہ وقت ہے ناظران محترم, تو ذرا تصور کیجئے کہ امام زین العابدین جو ہے 70 جنازوں کو دیکھ کر آئے ہیں, اور آنے کے بعد کہتے ہیں سید سجاد میرے لال تمہیں ہماری شہادت کے بعد ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی, بیڑیاں پہنائی جائیں گی, گلے میں توق خاردار پہنایا جائے گا, لیکن اے سید سجاد تمہیں بالآخر آزادی ملے گی. اے میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا, اور اتنا کہنا حق وفا تو یہی ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو کہہ دینا ہماری پیاس یاد کر لیں. اجرکم علی اللہ. ہاں آزادارو, مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مصائب میں جناب سکینہ کا تذکرہ کر دیجئے گا. ہاں آزادارو, آئیے بس ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. نظر علی بھائی نے بڑی زحمت کی ہے, ان کے بیٹے علی اکبر نے بڑی زحمت کی ہے, مرزا حسن صاحب نے بڑی زحمت کی ہے, پورے خانوادے نے بڑی زحمت کی ہے. یہ مجمع یہاں پر موجود ہے. عزیزو, آپ کی خواہش ہے جناب سکینہ کے مصائب بیان کیے جائیں. جانتے ہیں کس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے امام حسین بار بار یہ کہتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ موجود نہ ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کتنا پیار کرتے تھے نا, کتنی محبت کرتے تھے, اور اسی محبت کی سزا جو ہے سکینہ کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک جو ہے دی جاتی رہی. آپ نے سنا ہوگا کہ یزید نے جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں آیا ہے نا, تو یزید نے کہا ہم نے سنا ہے حسین کی ایک 4 سالہ بچی ہے جس سے حسین بہت پیار کرتے ہیں, ذرا اسے قریب لایا جائے. اب دیکھیے یہ ظالم کس طریقے سے جناب سکینہ کو اذیت دے رہا ہے, کس طریقے سے تڑپا رہا ہے. جناب سکینہ کا قریب آئیں, یزید کہتا ہے یہ جو تشت طلا میں سر رکھا ہوا ہے یہ کس کا سر ہے؟ جانتی ہو نا یہ تمہارے بابا کا سر یہ تمہارے بابا کا سر ہے نا, یہ جانتی ہو نا یہ تمہارے بابا کا سر ہے. کہا ہاں میں جانتی ہوں, اگر ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے, تم سے بہت پیار کرتے تھے. ہم اس وقت سمجھیں گے کہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے کہ تم اپنے بابا کو بلاؤ اور یہ بابا تمہاری آغوش میں آ جائیں, حسین کا سر جو ہے وہ تمہاری آغوش میں آ جائے. ارے سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کو کسی طریقے سے بلند کیا, رسیوں سے بدے ہوئے ہاتھ ہے, کیسے بلند کیا ہوگا ارے مجھے نہیں معلوم. اللہ اکبر, کیسے ہاتھوں کو بلند کیا ہوگا, لیکن اتنا لکھا ہے دعا کی اے بابا ارے ظالم کے دربار میں سکینہ کی لاج رکھ لو, اے بابا ارے سکینہ کی آغوش میں آ جاؤ. بس عزادارو اتنا کہنا تھا کہ حسین کا سر بلند ہوا, سکینہ کی آغوش میں آ گیا. عزیزو ایک سائیکالوجی ہے جو میں پڑھانا چاہتا ہوں, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا وہ اس سائیکالوجی کو بہت جانتے ہیں. آپ جب اپنے آفس جاتے ہیں اور جب شام کو آتے ہیں گھر میں نا, تو اگر اس بچی کو کسی نے تکلیف دی ہوتی ہے اور جب باپ آتا ہے تو بچی کہتی ہے اے بابا فلاں نے مجھے ڈانٹا ہے, اے بابا فلاں نے مجھے مارا ہے, اے بابا امی نے مجھے ڈانٹا ہے. شکایت شروع ہو جاتی ہے نا عزادارو. ارے سکینہ کو ایک زمانے کے بعد ارے باپ کا سر ملا, فوضع خدها لا خد. ارے سکینہ نے اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پہ رکھ دیا, شکایت کرنا شروع کیا, اے بابا ہمارے خیمے جلا دیے گئے, اے بابا آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے ظالموں نے گوشوارے کو اتارا نہیں بلکہ کان سے کھینچ لیا. اے بابا سکینہ کا کان زخمی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ انقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. جہاں بھی ہوں
ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، یا اللہ ایران اسلامی کی حفاظت فرما۔ اس کے دشمن یقیناً قابل ہدایت نہیں ہیں، پروردگار انہیں نابود فرما۔ یا حسین حضرات، اہل خانہ کی فرمائش نوحہ پیش کر رہا ہوں، لازم کریں گے۔ ماں تیری علی اصغر سائے میں نہ جائے گی، ماں تیری علی اصغر سائے میں نہ جائے گی، ماں تیری علی اصغر سائے میں نہ جائے گی، ماں تیری علی اصغر سائے میں نہ جائے گی، حشر تک تیری مادر غم تیرا منائے گی، ماں تیری علی اصغر سائے میں نہ جائے گی، ماں تیری علی اصغر سائے میں نہ جائے گی، جس کا لاڈلا بیٹا 3 دن سے پیاسا ہو، جس کا 6 مہینے کا لال مار ڈالا ہو، اس کا غم بھلا مادر کس طرح بھلائے گی، ماں تیری علی اصغر سائے میں نہ جائے گی، ماں تیری علی سائے میں نہ جائے گی، دشمنوں نے مارا ہے تجھ کو جان کر بیٹا، لاکھ کوئی سمجھائے مجھ کو آن کر بیٹا، جان چاہے مٹ جائے سائے میں نہ جائے گی، ماں تیری علی اصغر سائے میں نہ جائے گی، ڈھونڈتی ہوں آنگن میں میرے بے زباں اصغر، تیرے چھوٹے چھوٹے سے پاؤں کے نشان اصغر، حوصلے گی پاؤں کے جب نشان پائے گی، ماں تیری علی اصغر سائے میں نہ جائے گی، 6 مہینے محنت سے تجھ کو میں نے پالا تھا، میری آنکھ کا تارا گھر کا تو جالا تھا، تو ہی اب بتا کس کے نازمہ اٹھائے گی، ماں تیری علی اصغر سائے میں نہ جائے گی، جاگ کر میں راتوں میں دور
लोरियां सुनाती थी, जब तू मुस्कुराता था मैं भी मुस्कुराती थी। याद अब तेरी मुझको हर घड़ी सताएगी, माँ तेरी साए बेन की है शैन जलती रेती पे, जब तुझे रखा होगा मेरे नीम जा तेरा हाल क्या हुआ होगा। लाल तुझ पे जो गुजरी कैसे भूल जाएगी, माँ तेरी खाली झूला में असे गए, मेरी माएँ तसव्वुर करें, खाली झूला में असे गए, रात दिन झुलाती हूँ, चल के घुटनियों आ जा, कब से मैं बुलाती हूँ, बिन तेरे तेरी मादर कैसे चैन पाएगी। मुझको जिंदा की अजियत से बचा लो बाबा, मुझको जिंदा की अजियत से बचा लो बाबा। ये नहीं कहती ये नहीं कहती कि सीने पे सुला लो बाबा, मुझको एक बार कलेजे से लगा लो बाबा, मुझको जिंदा की अजियत से बचा लो बाबा, मुझको जिंदा की अजियत से बचा लो बाबा। तुमको मालूम है डरती थी अंधेरे से बहुत, आज कुछ दर्द ज़्यादा है सवेरे से बहुत। तुमको मालूम है डरती थी अंधेरे से बहुत, आज कुछ दर्द ज़्यादा है सवेरे से बहुत। रेशमा खोल दो दामन में छुपा लो बाबा, रेशमा खोल दो दामन में छुपा लो बाबा, मुझको जिंदा की अजियत से बचा लो बाबा, मुझको जिंदा की अजियत से बचा लो बाबा। कैसा जिंदा है कि दिन में भी अंधेरा है यहाँ, दूर नजरों से मेरे कुंबे का चेहरा है यहाँ। कैसा जिंदा है कि दिन में भी अंधेरा है यहाँ, दूर नजरों से मेरे कुंबे का चेहरा है यहाँ। शम्मा एक शहरे नजफ से ही मंगा लो बाबा, शम्मा एक शहरे नजफ से ही मंगा लो बाबा, मुझको जिंदा की अजियत से बचा लो बाबा, मुझको जिंदा की अजियत से बचा लो बाबा। एक भाई था खिलौना सा जो अब पास नहीं, तुमको क्या अब मेरा इतना सा भी एहसास नहीं। एक भाई था खिलौना सा जो अब पास नहीं, तुमको क्या अब मेरा इतना सा भी एहसास नहीं। दिल बहल जाएगा, दिल बहल जाएगा, असगर को बुला लो बाबा,
دل بہل جائے گا اصغر کو بلا لو بابا مجھ کو زندہ کی اذیت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ کی اذیت سے بچا لو بابا سونا چاہوں بھی تو سونا چاہوں بھی تو سونے نہیں دیتا ہے شقی رونا کیسا ہے کہ میں آہ نہیں کر سکتی سونا چاہوں بھی تو سونے نہیں دیتا ہے شقی رونا کیسا ہے کہ میں آہ نہیں کر سکتی اب تو بہتر ہے اب تو بہتر ہے میری قبر بنا لو بابا اب تو بہتر ہے میری قبر بنا لو بابا یہ نہیں کہتی یہ نہیں کہتی یہ نہیں کہتی کہ سینے پہ سلا لو بابا مجھ کو زندہ کی اذیت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ کی اذیت سے بچا لو بابا بولی ریحان سکینہ یہ سرے سرور سے میری میت بھی نہ نکلے گی اندھیرے گھر سے بولی ریحان سکینہ یہ سرے سرور سے میری میت بھی نہ نکلے گی اندھیرے گھر سے چادر اشک چادر اشک میری قبر پہ ڈالو بابا چادر اشک میری قبر پہ ڈالو بابا مجھ کو زندہ کی اذیت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ کی اذیت سے بچا لو بابا مجھ کو زندہ کی اذیت سے بچا لو بابا ایک دو بشیری ماتم جو سفارش کی گئی ہے اور پھر آپ کی زحمت ہے باغ مصطفیٰ رن میں یوں لٹا باغ مصطفیٰ رن میں یوں لٹا قید میں بہن دشت میں حسین وہ ہوئی اسیر ان کا سر کٹا وہ ہوئی اسیر ان کا سر کٹا قید میں بہن دشت میں حسین آ کے دیکھے کون ماں کے دل کا حال دشت میں لٹا فاطمہ کا لال زخمی نوجوان خون دے چکا زخمی نوجوان خون دے چکا قید میں بہن دشت میں حسین کتنے سو گئے غم کی راہ میں جلتی ریت پر قتل گاہ میں موت بن چکی درد کی دوا موت بن چکی درد کی دوا قید میں بہن دشت میں حسین عصر کو لٹی سب کی دولتیں خاک میں ملی ماں کی حسرتیں ننھی قبر میں بے زباں گیا ننھی قبر میں بے زباں گیا قید میں بہن دشت میں حسین یوں چلا ہے آج اجڑا قافلہ راستہ کٹھن غم میں دل ڈوبا ہاتھوں میں رسن توپ میں گلا ہاتھوں میں رسن توپ میں گلا قید میں بہن دشت میں حسین سقائے حرم سید و سالار نیامت سقائے حرم سید و سالار نیامت علمدار نیامت علمدار نیامت
کاش عباس کو لڑنے کی اجازت ہوتی، کیا ہے 9 لاکھ یہاں ایک بھی بچتا نہ کوئی، ایک لمحے میں بچھا دیتا وہ لاشیں سب کی، کہتی رہی عباس کی تلوار نیامت، کہتی رہی عباس کی تلوار نیامت، علمدار علمدار بہو جعفر تیار تھی قامت اس کی، جنگ لڑنے کی ادائیں تھی قیامت اس کی، حکم شبیر اذان اور اقامت اس کی، شاگرد حسن آہنی دیوار نیامت، شاگرد حسن آہنی دیوار نیامت، علمدار نیامت، علمدار نیامت، اس کے چہرے پہ جلال اور حشم تھا کیسا، رعب تھا جس کی نگاہوں میں علی کے جیسا، کوئی شبیر کے لشکر میں نہیں تھا ایسا، یہ کس کی نظر آ گئی جرار نیامت، یہ کس کی نظر آ گئی جرار نیامت، علمدار نیامت، علمدار نیامت، اے اہل حرم میرو علمدار نیامت، اے اہل حرم میرو علمدار نیامت، علمدار نیامت، علمدار نیامت، یا سیدی یا عباس، یا سیدی یا عباس، فریاد یا محمدا، فریاد یا محمدا، فریاد یا شیر خدا، حسین امام حسین، 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 حسین 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 حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک وعلی الائمۃ من بنیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وزورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین سب مل جل کر یہ مخصوص دعا ہے امام زمانہ سے، ہم سے مل کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا